السلام علیکم. منگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہم اس وقت جو مجموعی جو صورتحال ہے اور جو اس وقت کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں. اس وقت پاکستان میں اور بالخصوص صوبہ سندھ کی سیاست کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ یہاں ایک صوبے کی باتیں چل رہی ہیں کہ جناب صوبہ بننا چاہیے، وہ کہتے ہیں انتظامی یونٹ بننا چاہیے، دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی والے کہ ہم کسی صورت میں صوبہ نہیں بننا دیں گے، اور لازمی اس میں کافی قباحتیں ہیں اور کافی آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں. اگر قانونی طریقے سے کوئی صوبہ بنانا چاہے وہ بتاتے ہیں آئینی اور قانونی طریقہ، اور جس کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھرپور مزاحمت اس کی کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں اٹھتی کہاں سے ہیں؟ تو بہرحال اس میں بڑے بڑے یعنی کہ رہنما باتیں کرتے ہیں. ایک وکیل رہنما کراچی میں، انہوں نے بھی کہا، اور صوبوں کے نام بھی بتاتے ہیں، کوئی مہران، پھر اپر جو سندھ ہوگا اس کو سندھ، پھر یہاں کراچی صوبہ، اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں. تو یہ جو ہے باتیں، یہ اس سے جو سندھی اور جو یہاں کے یعنی کہ مہاجر جو ہجرت کر کے آئے ہیں، ان میں ایک نفرت کا ایلیمنٹ پیدا ہو رہا ہے، ان میں ایک اختلافات کا، یعنی کہ یہ باتیں جو ہیں ایک بیج بو رہی ہیں اختلافات کی، اور اس کو ہوا دینے والے ہوا دیتے ہیں. حالانکہ کہیں وفاقی سطح پہ نہ ایسی سطح پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نہ پی ایم نے کوئی ایسی بات کی. اکثر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے، یہ بننے چاہیے، ہو جائے، وہ ایک غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے. قانونی طور پہ ابھی کسی نے بھی، کسی ذمہ دار شخصیت نے یہ بیان نہیں دیا کہ جناب صوبہ سندھ میں بننا چاہیے. بہرحال اب باتیں تو ماضی میں بھی ہوتی رہی، ہر حکومت میں ہوتی رہی، عمران خان کے ٹائم میں بھی ہوتی رہی، نواز شریف کے ٹائم پہ بھی ہوتی رہی، بینظیر کے ٹائم پہ بھی ہوتی رہی، مگر ان باتوں کو قانونی طور پہ کبھی نہیں لایا گیا. اب یہ ترامیم پیش کی گئی، آگے دوسری اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اس ترامیم میں سامنے آ جاتی. مگر یہاں اگر سندھ کے صوبے کی بات کی جائے، اس کے حوالے کو ہم یہاں رکھتے ہیں، تو بہرحال اس میں بڑا یعنی کہ ایک نفرت اور غم و غصے کا اظہار ہو جائے گا، اور قوموں کے درمیان میں اس میں کافی فسادات بھی جنم لے سکتے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک لسانیت کی طرف چلا جائے گا. اس ضمن میں یعنی کہ اگر یہ جو یہاں سے باتیں اڑ رہی ہیں تو اس کو وفاقی حکومت کو واضح الفاظ میں اس کی تردید کرنی چاہیے، اور واضح طور پہ بتا دینا چاہیے کہ بھئی ایسی کوئی تجویز ہمارے زیر غور نہیں ہے. ورنہ اس طریقے کے بیانات سے، جیسے کہ یہاں کے جو لیڈر ہیں، جو ایم کیو کے رہنما ہیں، ایم کیو حالانکہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی کہ متحدہ قومی مومنٹ، یعنی کہ جتنی قومیں ہیں مظلوم وہ اس میں شامل ہیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، تو وہ بھی ایک اس میں یعنی کہ شامل ہے، اور لازمی وہ جہاں نمائندگی کرتی ہے وہ سندھ کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے. انٹیریئر سندھ کے اس میں پیپلز پارٹی کی جڑیں ہیں، تو لازمی وہ ان کے مفادات کو تحفظ دیتی ہے، اور کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ بڑھ چڑھ کے بولتی ہے. مگر یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں علیحدگی پسند ہیں اور جو قوم پرست ہیں، آپ کچھ بھی کہیں کہ بھئی پیپلز پارٹی سے وہ ملے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کا ساتھ ان کا تعلقات ہیں، یہ ہیں وہ ہے، مگر پیپلز پارٹی ان کے مطالبات کو آج تک عملی جامہ پہنانے میں بڑی ایک دیوار ہے، حائل ہے، اور ایک ان کے آڑے آئی ہوئی ہے قوم پرستوں کے، جو سندھو دیش کے نعرہ لگاتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے سندھیوں کے احساس محرومی کو دور کرنے میں سمجھتا ہوں کہ خاطر خواہ کوششیں کی، اور اس میں کافی کامیابی بھی حاصل کی. سندھی عوام کو کوئی احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے اس ضمن میں. ویسے تو احساس محرومی پورے پاکستان میں ہی ہے،
یعنی کہ کس کو حقوق ملے. مگر بہرحال سندھ میں بھی اگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو اس میں حقوق ہے. اب رہا ایم کیو ایم کے، تو ایم کیو ایم کی جو تحریک ہے، ایم کیو ایم کے اپنے جو تحریک چلتی رہی اور یہاں کے عوام ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے رہے، تو سندھ سکھر، میرپور خاص، حیدرآباد، کراچی، تو اس میں جو پارٹی عرض وجود میں ایم کیو ایم کی نمائندگی کرتے ہوئے سامنے آئی، اس میں ایم کیو ایم نے کتنا اپنے عوام کو حقوق دیے، یہ تو ایم کیو ایم والے بھی جانتے ہیں اور عوام بھی جانتی ہے. عوام ایم کیو ایم نے جب بھی سیاست کی، چاہے الطاف حسین کا دور ہو یا ایم کیو ایم کا 22 اگست کے بعد ہی ایم کیو ایم پاکستان کا دور ہو، ایم کیو ایم کا کوئی خاطر خواہ مطالبہ یا کوئی صوبے کا کبھی انہوں نے کھل کر نہیں کیا. نہ کبھی ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ کہ جناب جو بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا وہ کبھی ختم کرانے کا ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہو یا کبھی باقاعدہ کوئی تحریک چلائی ہو. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے اور ایک ریل بات کی ہے کہ ایسا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا. البتہ ایم کیو ایم نے اپنے جو یہاں کے عوام کو ایک شناخت دلائی، مہاجر کی ایک شناخت سے، اور ان کا ایک رعب دبدبہ اقتدار والوں کے اوپر تھا. جو بھی حکومت آتی تھی اس کے جو حکمراں تھے، وہ سیاسی رہنما چاہے بڑے سے بڑا ہو، وہ 90 پہ آ کے سجدہ ریز ہوتے تھے اور وہاں 90 پہ ملاقات کرتے تھے. تو یہ اس وجہ سے تھا کہ ایم کیو ایم کا نظم و نسق اور اس کا اتحاد لوگوں کا، اور اس میں جو ان کا جو یعنی کہ ایک نظم و ضبط اور جو تھا وہ اتنا مضبوط و کڑا تھا، اور خود احتسابی کا عمل ان کا اتنا سخت تھا کہ کوئی چوچرا نہیں کرتا تھا، کوئی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالا کرتا تھا. اور اس ضمن میں کسی قسم کی یعنی کہ کوئی بات اگر پھیلتی تو الطاف حسین کی ایک آواز آتی اور وہ خاموش ہو جاتے تھے. تو یہ صورتحال ہے. مگر بہرحال پاکستان کے اندر جو اس وقت جو یہ صوبوں کی جو ہوائیں اٹھی ہے، تو اس ہوا کو میں اگر کوئی ایسی نفرت میں تبدیل کر دیا گیا تو اس میں یہ ایسی عوام میں نفرت پھیلے گی جو قوموں میں. تو اس کو روک تھام کرنے کے لیے ہم تو کہتے ہیں شہباز شریف کو وہاں سے آواز بلند کرنی چاہیے کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر اگر اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہیں، وہ وہاں سے بیان پیپلز پارٹی والے جوشیلے دیتے رہے، یہاں دیتے، تو یہ جو قوم پرست ہے، ملک دشمن ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی ضمن میں پاکستان میں الطاف حسین کے میں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی اس ضمن میں کبھی ایسی کوئی آواز نہیں اٹھائی. اب قوم پرست رہنما یا دوسرے ہیں، آفاق احمد ہیں، وہ ایک زمانے میں وہ بھی کہتے تھے جنوبی صوبہ، مگر وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو صوبے میں جو یہاں رہنے والے شہری ہیں، پنجابی، پٹھان، سب ان صوبوں میں ہوں گے. یہ کوئی مہاجروں کے لیے صوبہ نہیں بن رہا اگر بنے کبھی. بہرحال ایسی کوئی آواز ابھی سامنے نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو یہ اختلافات کو یعنی کہ جو پھیلایا جا رہا ہے، یہ بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے. جب تک کوئی قانونی طریقے سے مسئلہ حل نہ ہو، آئینی طریقے سے جب تک کوئی پیش رفت نہ ہو، اور اگر کبھی واقعی ضروری ہے اگر صوبہ بننا اور انتہائی ناگزیر ہے تو اس کو قانونی طریقے سے بنایا جائے، بجائے اتنے اختلافات کو ہوا دے کر، آگ پھیلا کر اس کے بعد پھر عمل کریں. اس پہ بیٹھ کے تمام فریقوں کو بٹھائیں. پیپلز پارٹی نمائندگی کرتی ہے اور ایم کیو ایم ہے اور دوسری پاکستان کی جو جماعتیں، سب کا متفقہ فیصلے سے اگر کوئی ہوتا ہے مسئلہ تو اس میں کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے بنانے. اور اگر اس میں تمام اس قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے اور بہت ہی ضروری نہیں ہے تو اس تعصب کو اور اس نفرت کو ہوا دینے سے گریز کیا جائے، اور کسی بھی قوم کے اندر احساس محرومی والی کیفیت پیدا نہ کی جائے. مہاجروں کے تو آج کل احساس محرومی کی کیفیت پھیلی ہوئی ہے کہ ان کی تنظیم کے نہ کوئی مطالبات مانے جا رہے ہیں، نہ ان کی کوئی سنی جا رہی ہے.
بقول عوام کے مہاجر عوام کے، اور وہ الطاف حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ۔ تو اسی ضمن میں بہرحال یہ تم احساس محرومی ختم ہونا چاہیے، اور وفاقی حکومت کو کوئی واضح اعلان کرنا چاہیے کہ بھئی صوبے کا کوئی ایسی تحریک یا کوئی ایسی قرارداد، کوئی ایسی سفارشات قابل غور نہیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔